السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جس طریقے سے آپ کو درود مبارکہ پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر بہت زیادہ نیکیاں بھی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور یہ عظیم مہینہ، آج اس عظیم مہینے کے حوالے سے دو چند باتیں آپ سماعت کر لیں اور اس ماہ مبارکہ کا احترام بھی کریں، اس میں خوب سے خوب عبادت و بندگی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس میں خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے ہر وقت ہر لمحہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے مخصوص مہینے عطا فرمائے ہیں، کچھ ایسے مخصوص ایام عطا فرمائے ہیں، کچھ ایسی مخصوص راتیں عطا کی گئی ہیں جس میں رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے، اور بندہ ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے اللہ کو پکاریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اور جن خاص مہینوں کا تذکرہ فرمایا گیا اور جن کی فضیلت بیان کی گئی، تو یہ یاد رکھ لیجئے ان خاص لمحوں اور خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے، ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان المعظم کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام، اس کو برگزیدہ فرمایا۔ حرمت والے مہینے جسے کہے جاتے ہیں، رجب کا مہینہ رخصت ہو گیا، شعبان المعظم کے مہینے کا آغاز ہو گیا، ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، تو یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، بزرگ مہینہ جسے قرار دیا گیا، اور اسے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اسے اس مہینے کی عظمت کا آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ شعبان وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان سے برکت اتار دی جاتی ہے، بھلائیوں کے دروازے اس ماہ میں کھول دیے جاتے ہیں، گنہگار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شعبان المعظم کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارکہ ایسا ہے جس میں گنہگاروں کے گناہوں کو بخشا جاتا ہے، ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہان نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ عظمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے جب عطا فرمائے ہیں تو ہماری اب ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ شعبان المعظم کے اندر خوب نیکیاں کرے، گناہوں سے معافی مانگے، ماہ رمضان کے آنے کی تیاری کرتے رہے، اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ
شعبان المعظم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان یہ 5 حروفوں کا مجموعہ ہے، شین، عین، با، الف، نون۔ ان 5 حروفوں کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ شین سے شرف مراد ہے، عین سے علو، عظمت، بلندی مراد ہے، اور با سے بر یعنی نیکی مراد ہے، اور الف سے الفت یعنی محبت مراد ہے، اور جو نون ہے نون سے نور مراد ہے۔ یہ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندے کو جو حاصل ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں اس کو بلندی، اس کے نیکیاں اور الفت و محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کو حاصل ہوتی ہے جو اس ماہ کی عظمت کو بجا لائے، جو اس کا احترام کرے، جو اس کی قدر کرے، جو اس میں نیکیاں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ اس لیے اس ماہ مبارکہ میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر گنہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود مبارکہ ہمیں بھیجنا چاہیے، اور یہ تو ہمیشہ بھیجتے رہنا چاہیے، مگر خاص طور سے اس ماہ مبارکہ کو اس آیت مبارکہ سے ایک عظیم نسبت حاصل ہے جسے آیت درود کہا جاتا ہے، جس کی میں نے تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ یہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ اس کے حوالے سے مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لطیف بات بیان فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا مہینہ ہے، حضور پر درود و سلام بھیجنے والا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ماہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی، تو شعبان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھنے سے بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے۔ لہذا اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شب برات بھی عطا فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ میں بندوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے رہنا چاہیے، حضور کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جہاں عبادت و بندگی خوب کرے وہاں آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھی خوب بھیجے۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا، شعبان و شہری فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی حرمت اور عظمت کو اپنی حرمت اور تعظیم قرار دیا۔ آقا علیہ السلام اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ بھی بجا لاتے، اس لیے حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اچھائیاں جو اور مہینوں میں کرتے اس میں اور زیادہ بڑھا لے، اور زیادہ نیکیاں کرے، اور زیادہ اچھائیاں کرے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، اور رمضان گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ شعبان المعظم اللہ نے عطا فرمایا، اور آئندہ رمضان المبارکہ ہے، تو اس لیے شعبان یہ گناہوں سے پاک کرنے والا اور رمضان گناہوں کو ختم کرنے والا، اس میں خوب توبہ کریں، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، اللہ کی بارگاہ میں گریوزاری کرتے ہوئے اس ماہ کی عظمت کو بجا لائے، قدر کرے، احترام کرے، نیکیاں اور زیادہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرے۔
ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ماہ شعبان میں آقا علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے اور شعبان کے روزوں کو رمضان المبارکہ کے روزوں کے ساتھ یعنی رمضان المبارکہ کے ساتھ ملا دیا کرتے، یعنی کثرت سے روزہ رکھتے یہاں تک کہ رمضان المبارکہ کا چاند نظر آ جاتا اور پھر رمضان المبارکہ کے روزوں کو رکھتے۔ کثرت سے حضور علیہ السلام نے اس ماہ میں روزے رکھے ہیں، تو اس لیے اگر ممکن ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے 14 اور 15 شعبان کو خصوصیت کے ساتھ میں اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ بندوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں۔ پھر 15 تاریخ کو دوسرا نیا رجسٹر جب کھلتا ہے تو اب بندے کے لیے ضروری ہے کہ جب اعمال نامے کا آخری دفتر کا آخری صفحہ ہو اس میں روزے دار لکھا جائے، اور پھر جب نیا رجسٹر اس کا ہو، نام اعمال کا نیا دفتر شروع ہو تو اس میں بندہ روزے دار لکھا جائے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس ماہ میں روزے کا اہتمام کرتے رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کرتے رہیں۔ ایک آخری روایت، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے افضل روزوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم اور قدر کے لیے ہیں۔ تو اب سوچے کہ رمضان المبارکہ کا احترام کرنا اور اس کی تعظیم کرنے پر کتنا زیادہ جو ثواب ہے۔ فرمایا شعبان کے جو روزے ہیں یہ رمضان شریف کی تعظیم اور قدر کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے ان روزوں کی بھی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کرے، بندگی کرے، اللہ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ شعبان کا احترام کرنے، اس میں عبادت کرنے، درود شریف کی کثرت کرنے، روزہ رکھنے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔